يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان پاکیزہ ہستیوں پہ جنہوں نے مساجد کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑا، اور انہی کے ہو رہے جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اور جو قیامت کو نہیں مانتے وہ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے. مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ قیامت قائم ہونی ہی ہونی ہے. مسجد یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے، اور شریعت نے اس لیے مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا حکم دیا. کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے مسجد کے اندر کسی آدمی کو، نمازی کو پریشانی ہو، شریعت نے اس چیز سے یا ان چیزوں سے منع کیا ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کا یہ واقعہ صحیح مسلم 567 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، دوران خطبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ حضرت عمر نے خطبے کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ وہ خواب کیا ہے؟ انی رأیت کأن دیکم نقرنی ثلاث نقرات وانی لا اراہ الا حضور عشری۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغا ہے اور وہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے، اس نے 3 ٹھونگے مارے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، مجھے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ خطبے میں انہوں نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، خلافت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور تیسری بات وراثت کا ایک مسئلہ تھا جس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تو گواہ ہو جا، جتنے میں نے حکمران اور امراء اور گورنر مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں، سبھی کی جہاں پہ میں نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم نے مال کو تقسیم کرنا ہے، وہاں پہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے قرآن اور حدیث کا درس دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس تأکلون شجرتین لا اراہما الا خبیثتین۔ لوگو، تم 2 بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آ جاتے ہو، اور وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی خبیث چیزیں ہیں؟ ھذا البصل والثوم، یہ پیاز اور یہ تھوم۔ فرمایا یہ تم کچا کھا کے مسجد میں آ جاتے ہو۔ اور ساتھ ہی کیا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے زمانے میں مسجد نبوی میں جب کوئی شخص کچا پیاز کھا کے آتا یا کچا لہسن کھا کے آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر به فاخرج الى البقیع، کسی ساتھی کو کہتے اس کو مسجد سے نکال دو اور یہ سامنے جو بقیع ہے، جنت البقیع جس کو ہم بولتے ہیں، یہ جو قبرستان ہے، اس کو قبرستان کی طرف نکال دو، جب اس کے منہ سے بدبو ختم ہو جائے پھر یہ ہماری مسجد میں داخل ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کیوں؟ ابھی یہ بات آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فمن اکلہما فلیمتہما طبخا۔ بات یہ ہے جو لہسن اور پیاز کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پکا کر کھائے، تاکہ اس کی جو سمیل ہے، اس کی بدبو ہے، اس سے دوسرے نمازیوں کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی لہسن کھاتا ہے یا پیاز کھاتا ہے، اس بندے کو نماز با جماعت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی زبان سے، اس کے منہ سے، اس کے ہونٹوں سے جو سمیل آ رہی ہے، اس کے ساتھ والے بھائیوں کو، دائیں اور بائیں طرف والے آدمی کو یہ پریشان کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو آدمی یہ لہسن کھاتا ہے یا پیاز کھاتا ہے، یا ایک قراص، ایک گندنا سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب پیاز کا سیزن ہوتا ہے، سبز سے اس کے پیچھے پتے ہوتے ہیں، اس کی بھی سمیل ہوتی ہے۔ فرمایا فلا یقربن مسجدنا، ایسا بندہ ہماری مسجد میں نہ آئے جو کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر اور بدبو اس کے منہ کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود وہ اپنے منہ کو صاف نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ نمازیوں کو حالت عبادت میں، حالت نماز میں اس کی پریشانی ہوتی ہے۔
ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے نا، اور ایک مومن کو تکلیف دینا اس سے زیادہ حرام ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اور پھر ایک مومن کو جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کے اندر اس کو تکلیف دینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم 564 نمبر پر حدیث موجود ہے، فرمایا جو آدمی یہ بدبودار چیزیں استعمال کرتا ہے وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اسی چیز سے اللہ کے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جس سے منہ کے اندر سمیل ہوتی ہے اور دوسرا بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، اگر یہ کھائی ہے اپنے منہ کو صاف کیجیے، کوئی ایسی چیز استعمال کیجیے جس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہی اور نماز باجماعت کا وقت ہو چکا ہے، آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو مسجد میں آیا ہوا بھی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اس کو قبرستان کی طرف نکال دو، جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اس کی جگہ مسجد نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ اس لیے ان باتوں کو معمولی مت سمجھیے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے، مولی ہے مثال کے طور پر، یا پھر کوئی اور چیز نسوار ہے یا سگریٹ وغیرہ ہے جو ویسے ہی حرام ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ جو حلال چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، صحت بخش ہیں، وہ ہم نے انسانیت کے لیے حلال قرار دی ہے، اور جو نقصان دہ ہے، انسان کی فطرت کے اندر تبدیلی لاتی ہیں، انسان کا حیا ختم کرتی ہیں، ہم نے وہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ یہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے، جو اس کے پیسے کھاتے ہیں، شوارمے کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں یا دیگر چیزوں کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں یہ سزا دیتا ہے کہ ان سے حیا کو، شرم کو، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان قبول کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں رہتی، شرم و حیا نہیں رہتا، کیوں؟ وہ ایسی چیز کھا رہے ہیں جو ان کے بدن کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ سگریٹ ہے یا نسوار ہے یا گٹکا یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں جس سے انسان کے دانت خراب ہو یا پھر انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، ایسی چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اگر آدمی کا منہ پاک اور صاف ہو، وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور عام لوگوں کے لیے بالعموم آپ نے یہ فضیلت بیان کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز تہجد کا اہتمام کرے، اسے چاہیے فلیستکی، وہ مسواک کر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کا اتنا زبردست شیڈول تھا، اتنا زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے۔ 2 رکعت آپ نے نفل نماز ادا کی ہے، اس کے بعد مسواک۔ آپ اتنی کثرت کے ساتھ مسواک کرتے، ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہیں میں اپنا ہونٹ اور اپنے دانت ہی یہ ختم نہ کر بیٹھوں، ہونٹ نہ چھین لوں، دانت نہ گھس جائیں، اتنی مسواک کرتے ہیں۔ سبب کیا ہے مسواک کا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ وَزَعَ مَلَكٌ عَلَى فِي، جب تم نماز کے اندر قرآن و مجید کی تلاوت کرتے ہو تمہیں ایک شرف ملتا ہے، ایک اعزاز دیا جاتا ہے، اور وہ شرف کیا ہے کہ فرشتہ اس قاری قرآن پہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے منہ پہ اپنا منہ آ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو فرشتہ منہ رکھے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا دَخَلَ فَمَ الْمَلِكِ، فرمایا جو بھی یہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن و مجید کی سورت پڑھ رہا ہے، بظاہر تو یہ سورت پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے، فرمایا جو بھی یہ قرات کر رہا ہے یہ ساری قرات اور ساری تلاوت فرشتے کے منہ کے ذریعے سے اس کے اندر جا رہی ہے۔ تو اس لیے اگر منہ خراب ہو، اس سے سمیل آ رہی ہو، تو ظاہر بات ہے فرشتے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور بندے بھی نفرت کریں گے۔ کئی لوگوں کو یہ دیکھا ہے، اتفاق ہوتا ہے، صبح کی نماز میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مسواک کی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ بدبو یعنی ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کا سبب یہ بھی ہے کہ جب انسان بڑی عمر میں چلا جاتا ہے اس کے دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے، داڑھوں کے درمیان اور دانتوں کے درمیان، اور جب وہاں پہ غذا رک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، پھر وہاں پہ گلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا بہترین حل آپ مسواک کو چبا کر کریں، مسواک کو چبا کر کریں۔ یہ برش آج کل ہماری زندگی بڑی آسان ہو چکی اور ہم ہر چیز کی ریڈی میڈ پہ اتر آئے۔ برش اور مسواک، آپ ٹوتھ پیسٹ کے جتنے مرضی فوائد گنواتے رہے جی، یہ بھی فائدہ یہ بھی فائدہ ہے، یہ بات یاد رہے کہ جو مسواک آپ چبا کر کریں گے، اپنی داڑھوں کی آپ مشق کریں گے، ان کی پریکٹس کروائیں گے کسی چیز کو چبانے کی، جو طاقت آپ کو مسواک چبانے میں ملے گی وہ برش کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی مسواک کریں، خشک مسواک بھی ہو، اسے 2-4 گھنٹے کے لیے کسی برتن کے اندر رکھ دے، تھوڑا سا پانی ڈال کے 2-4 گھنٹے کے لیے، وہ تر کی طرح ہو جائے گی۔ یہ مسواک کیجئے، اور اگر ہم مسواک اتنی دیر نہیں کر سکتے تو مسواک کو چبائیے تاکہ آپ کے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بھی راضی ہو جائے، اللہ کے بندے بھی راضی ہو جائیں، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہو جائیں۔ اس لیے کوئی بھی ایسا کام جس سے نمازیوں کو پریشانی ہو، شریعت نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے۔ اور فرشتوں کا انسان سے کتنا ہی گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 445 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، کہ اللہ کے فرشتے اتنی دیر تک تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، گناہ تم نے کیے ہیں، تمہارے بارے میں اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما دے، یا اللہ اس میں سختی نہ کرنا، نرمی کرنا۔ فرمایا آدمی جتنی دیر تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، با وضو ہے، بیٹھا رہتا ہے، یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، گویا نماز میں ہے، نماز کا بعد انتظار میں یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دے، کبیرہ گناہ معاف کر دے، چھوٹے گناہ معاف کر دے، بڑے گناہ معاف کر دے۔
انجانے میں کیے ہوئے گناہ معاف کر دے، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تنہائی کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ جلوت کے خلوت کے گناہ معاف کر دے۔ یہ کتنی دیر تک دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے؟ ما لم یحدث، جتنی دیر تک آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب وضو ٹوٹتا ہے فرشتے اس گیس سے اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی وقت چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایسی نوری مخلوق ہے، جتنی دیر تک آپ باوضو ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، جو ہی وضو ٹوٹا ان کو یہ بدبو اتنی ناپسندیدہ ہے، یہ نمازی کو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ یہ اس نمازی کو یوں سمجھئے کہ یہ سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کی گیس خارج ہوئی ہے، اس نے فرشتوں کو اتنی اذیت دی ہے کہ فرشتے اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ممنوع ہے مسجد کے اندر، وہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ فرشتے اتنے پاکیزہ ہیں، یہ صاف بندے کو، خوشبو والے بندے کو پسند کرتے ہیں، اور جب انسان یعنی اس معاملے تک پہنچتا ہے تو یہ پھر فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اور جو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کئی لوگوں کی یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مجبوری ہوتی ہے، گندی جرابیں پہن کر وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ جو کیمیکل کی سمیل ہوتی ہے، یہ کوئی لنڈے وغیرہ کی جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی سمیل ہوتی ہے ایک خاص قسم کے کیمیکل کی، وہی لباس پہن کر بدبو والا مسجد میں آ جاتے ہیں۔ بھائی فرشتے کیسے رہیں گے؟ کیسے آپ کو ان فرشتوں کی دعاؤں کا وہ ثمرہ ملے گا؟ آپ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور کئی لوگوں کو یہ بھی بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ ڈکار پہ ڈکار دیتے جاتے ہیں، اور ساتھ والے بندے پریشان ہو رہے ہیں نماز کے اندر۔ اگر کسی آدمی کو یہ تکلیف ہے وہ بعد میں نماز ادا کر لے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا لباس تو صاف ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سمیل پیدا ہو جاتی ہے، کیمیکل وغیرہ کی سمیل ہے یا اس قسم کی سمیل ہے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے پیچھے رہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ مسجد میں کوئی ایسا کام جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہو، اس سے آپ باز رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے مسجد کے قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس کی طرف تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے قبیلے کی جو مسجد تھی اس کے وہ امام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلی لکم، یہ بندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اگلی نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امامت سے معزول کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے اِنَّكَ آسَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو نے قبلے والی دیوار کے اوپر تھوک کر اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ علماء نے یہ تبصرہ بھی کیا، یہ تجزیہ بھی کیا ہے کہ ایک آدمی مسجد کے اندر تھوکتا ہے، کچی مسجد ہے مثال کے طور پر، جس طرح مسجد نبوی تھی، سنگریسے تھے، کوئی صفحے نہیں تھی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، تو اس کا حل کیا ہے؟ شریعت نے کہا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو وہ دفن کر دے، اس کو دبا دے، اس کو ختم کر دے۔ اور جو آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر عمدن اپنی گیس کو خارج کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ بلغم اور تھوک پھینکنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو امامت سے معزول کیا. اسی بندے کا واقعہ ہے یا کسی اور بندے کا واقعہ ہے. اس نے قبلے والی دیوار کے اوپر تھوکا، بلغم پھینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایک کنکر لیا، پتھر یا روڑا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس بلغم کو کھرچا. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 405 نمبر پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ ناپسندیدگی کے اثرات، کراہت کے اثرات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر دیکھے ہیں. اس لیے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھا کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹوٹیوں کے اوپر بلغم پھینک کر اس کو بہاتے نہیں ہیں. اللہ کے بندوں گناہگار ہو رہے ہو. امام نووی رحمہ اللہ کا میں نے فتویٰ پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ دیکھتا ہے یہ بلغم پھینکا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں بہاتا. یہ نہ بہانے والا، جس نے پھینکا نہیں ہے، پھینکا اور نے ہے، یہ نہ بہانے والا بھی گنہگار ہے. آپ اندازہ کیجئے، اس نے پھینکا نہیں ہے، پھینکا کسی نے ہے، وہ بہا کر نہیں گیا. اب کوئی آدمی آتا ہے، یہ واپس اٹھ کے چلا آتا ہے، یہ اسی طرح پڑا ہے. اب جو واپس آنے والا بندہ ہے یہ بھی گناہگار ہے کہ مسجد میں ایک تکلیف دہ چیز موجود تھی، اس نے اس کو نہیں ہٹایا. اس لیے اب گناہگار ہونے کا یا نہ ہونے کا آپ نہ بھی سوچیں. ہماری ذمہ داری ہے اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے انسان اس سے گھن نہیں کھاتا، نفرت نہیں کرتا. لیکن اگر کسی دوسرے بندے سے اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس کی طبیعت کے اندر بڑی ہی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کئی لوگ جنہوں نے خاص کر جرابیں پہنی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد کا ٹوٹیوں والا حصہ گیلا ہے، پرے ہی سے تھوک پھینکتے ہیں. اور بھائی جس کے پاؤں کو یہ تھوک لگے گا، قیامت کے روز آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. آپ اس کے مجرم ہیں. مسجد میں آ کر آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے. اسی طرح واش روم کا معاملہ ہے. خراب کوئی کر کے گیا، آپ سے پہلے جو آدمی کھڑا ہے، آپ کے ذہن میں شیطان یہ لا سکتا ہے کہ اس کو کسی نے تمیز ہی نہیں سکھائی. یہ بھی بدگمانی ہے. یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. یہی تصور کرنا چاہیے کہ اس نے یہ خراب نہیں کیا. ہمارا یہ المیہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارا یہ المیہ ہے. خاص طور پہ وہ مساجد جو شہر کی مساجد ہیں یا وہ مساجد جن کے باہر دکانیں ہوتی ہیں، لوگوں نے مسجدوں کو واش روم کے لیے رکھا ہوتا ہے. ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مسجدیں اس کام کے لیے تو نہیں تھی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو اللہ کی مسجدیں ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو صرف واش روم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم مسجد کا یہ استعمال رکھتے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بڑھاپے کے اندر بھی ہدایت سے وہ خالی کے خالی رہتے ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیے، جو میں کام کر رہا ہوں، میرے بعد آنے والا جو نمازی ہے وہ ٹوٹیوں کی شکل میں ہے، وہ واش روم کی کیفیت میں ہے. کہیں اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کس درجے کا مسلمان ہوں؟ شریعت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اگر کسی نے اپنا مسلمان ہونا چیک کرنا ہے، دیکھے کہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہے کہ نہیں محفوظ. اگر محفوظ ہے تو مسلمان ہے. اگر زبان پہ طنز ہے، گالی گلوچ ہے، الزام بازی ہے، بہتان تراشی ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اپنے اسلام کی اور مسلمان ہونے کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان ہے.
ہم مسجد میں آتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ اسی طرح ایک اور معاملہ جو عام طور پہ ہوتا ہے، صحیح بخاری 1118 نمبر پہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اس نے کیا کیا، لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا ہے، ایک کو کراس کیا، دوسرے کو کراس کیا، تیسرے کو کراس کیا، اور بعض اس پہ اور ظلم کرتے ہیں کہ اپنا جوتا شریف ہوتا ہے نا جس کو ساتھ لے کر وہ لوگوں کو ان کو سنگھاتے ہوئے ان کی گردنوں سے گزارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آدمی گردنیں پھلانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقط آسیتا، تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی مسجد کا ادب ہے، آگے بیٹھنے کا شوق ہو پہلے آئیے، پہلے پائیے، اگر آپ کو پیچھے جگہ ملتی ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جائیے، وہیں پر بیٹھ جائیے۔ جتنے بندوں کو آپ تکلیف پہنچاتے ہوئے آگے آئیں گے، کبھی سوچئے قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ سے اس کا حساب لینا ہے، اگر وہ حساب لینے پہ آ گیا۔ کئی دفعہ آپ کو میں نے یہ مثال دی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک وہ بکرا جس کے سینگ ہے اور دوسرا وہ بکرا جس کے سینگ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سینگ والے بکرے نے چونکہ طاقت کے اندر زیادہ تھا، قوت کے اندر زیادہ تھا، سطوت کے اندر زیادہ تھا، جسامت کے اندر زیادہ تھا، زیادہ اختیارات رکھنے والا تھا، اس نے دوسرے گنجے جس کے سینگ نہیں اس کو ٹکر ماری۔ قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام دونوں بکروں کو زندہ کریں گے، زندہ کریں گے، اور اس بکرے کو کہا جائے گا جس کو دنیا میں ٹکر ماری گئی اب تمہاری باری ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو معمولی مت سمجھا کریں، انہیں حقیر مت سمجھا کریں۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا جرم ہے، مومن کو تکلیف دینا اس سے بڑا جرم ہے، اور مومن اگر عبادت کر رہا ہے اس کو عبادت کی کیفیت میں تکلیف دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔